کہ اب جو شکل و صورت ہے یہ پہلے نہیں تھی، پہلے یہ کچھ اور تھا، اور آہستہ آہستہ سلسلہ ارتقا ترقی ہوتے 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 یہ انسان ہے۔ تعجب ہے کہ جس انسان کو حیوان سمجھا گیا تھا، بندر سمجھا گیا تھا، وہ کیسے ایک انسان کی شکل میں ہے؟ یہ کتنا غلط نظریہ ہے کہ سلسلہ ارتقا کی یہ انسان آخری شکل ہے، تو اس کے بعد اگر انسان کی دوسری کوئی شکل پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو انسان کو حیوان قرار دیتا ہے اس کو اور اس کے پیروکاروں کو انسان سلسلہ ارتقا کی آخری شکل نظر آتا ہے، لیکن یہ اسلامی نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک مادہ سے پیدا کیا ہے جو ماں کی سینے سے اور باپ کی پشت سے نکلتا ہے، اور اس کو ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس پر کئی دور گزرتے ہیں اور آہستہ 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 اس کو بہترین بدل کے اندر بنانا۔ اور یہ اسلامی نظریہ صحیح ہے، سیرت نظریہ بالکل ہی غلط۔ انسان کسی بھی سلسلہ ارتقا کی آخری شکل نہیں ہے، انسان کی پہلے بھی اور آخر بھی وہی شکل و صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بنایا۔ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرے، حالانکہ خطاب تو تمام انسانوں سے ہے، سجدہ صرف آدمی کو کرایا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ ہے کہ خطاب جن کو کرتا ہے وہ مخاطب نہیں ہوتے، بلکہ ان کو ان کے آباء و اجداد کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن عظیم نے جگہ جگہ حضور کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کیا ہے، حضور کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس خطاب کا مقصد تھا کہ اے رسول اللہ کے زمانے کے یہودیوں ذرا اپنے آباء و اجداد پر ہمارے انعامات کو یاد کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے کس طرح نوازا ہے، کس طرح ان پر اپنے بادشاہ نازل فرمائی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بحر قلزم سے نجات دی ہے، کس طرح ان کے دشمنوں کو بحر قلزم میں غرق دیا ہے، کس طرح ان پر من سلوا اتارا ہے۔ یہ دراصل ان کی نسل در نسل کو ان کے آباء و اجداد کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب تو بنی آدم سے کر رہا ہے، لیکن سجدہ صرف آدم علیہ السلام کو اور کسی کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری جد امجد کی طرف، ہمارے حقیقی باپ کی طرف سے جس کی ہم اولاد ہیں، سارے مسئلے لے جاتے اس کی طرف ہماری زندگی کو مخصوص کرا رہا ہے۔ اے اولاد آدم ذرا دیکھو ہم نے تم کو کس طرح پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری جد اعلیٰ کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے۔ لم یکن من الساجدین،
وہ سجدہ کرنے والوں میں آیا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں اللہ نے فرمایا ابا مستقبلا وکان الانکار، اس نے انکار کر دیا، سر ہلا، تکبر اختیار کیا اور تکبر کرنے والوں میں سے ہو گیا، اور اس تکبر کی وجہ سے وکان من الکافرین، اس زمانے کا سارا من الکافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ان کو مدعو صاحب بولا کر آتے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، بیٹھے تھے اللہ کے گرامی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعلیٰ ما منعک الا تسجد میں نے اس ابلیس سے کہا، شیطان سے کہا، جب میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کرنے کا تو کس چیز سے تجھے روک دیا ہے؟ علماء نے فرمایا جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، امر جو ہے وہ وجوب کا سبب ہے، تو اس پر عمل کرنا ضروری۔ ماں منع کس نے تجھے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے اس عمل کو جب میں نے کیا۔ قال انا خیر منہ، اب وہ وجہ بیان کرتا ہے شیطان کہ میں اسے نہیں کروں، انا خیر منہ، اس آدم سے میں بہتر ہوں۔ اور بہتر ہونے کی دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی وہ یہ اپنے خیال کے مطابق سمجھتا تھا کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے، لہذا بہتر اپنے سے ادنا درجے کے انسان کے سامنے کیوں جھکے؟ بہرحال یہ تو بڑی تفصیلی باتیں ہیں، اس میں بھی تکبر کی علامت ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تجھے کس نے روک دیا؟ میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو نے میرے حکم کو کیوں نہیں مانا؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں تھا یہ سجدہ نہیں کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ کو خبر نہیں، حجت پوری ہو رہی ہے، اس کو سنا دینے کی۔ خلقتنی من نار، تو نے میرے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ گویا اس نے مٹی کو اپنے نظر میں اپنے مقابلے میں حقیر سمجھا، ذلیل سمجھا، کم درجے کا سمجھا، اپنے کو وہ اعلیٰ اور افضل اور بہترین سمجھنے کی بنیاد پر اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہو کر اس اللہ کے سامنے کیوں؟ اللہ کی گرامی، ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی صرف ظاہری شکل کو دیکھا جائے۔ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ ان کو نظر نہیں، اس کے جوہر ذاتی کو سمجھا نہیں جاتا، ظاہریت پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہ چیز ایسی ہے۔ یہ شیطان کا پہلا اجتہاد تھا جو اس نے غلط کیا، یعنی غلط اجتہاد کی بنیاد بھی شیطان ہی نے رکھی ہے۔ دیکھیے ہر برائی کی بنیاد شیطان نے رکھی ہے، اگر آپ قرآن سارا پڑھ جائیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ حالانکہ مجتہد جو اجتہاد کرنے والا ہے، امام اعظم ہے، امام احمد ہے، امام حنبل ہے، امام مالک ہے، امام یوسف ہے، امام محمد ہے، اسی طرح بے شمار امام ہیں جنہوں نے اجتہاد کیا
لیکن ان کا اتحاد نیک نیتی پر۔ مجتہد کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر مجتہد، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مجتہد کے لیے تمام اسلامی امور پر عبور ہو، جب جا کر وہ اتحاد کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں۔ مفتی ہونا الگ بات ہے، مجتہد ہونا الگ بات ہے۔ مفتی جو فتویٰ دیتا ہے علماء حق کے کتابوں کے ذریعے سے جو اس نے پڑھا ہے، ائمہ فقہ کے مسائل کی روشنی میں، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ خود اجتہاد کر کے کوئی رد و بدل کر دے اس اجتہاد پہ جو ائمہ مجتہدین نے کیا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابھی چند روز ہوئے ایک مسجد میں جلسہ تھا، نام نہیں لیا، لوگوں کو نام لینے سے تکلیف ہوئی، حالانکہ بات صحیح۔ وہاں مفتی صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ میرے نزدیک جائز۔ مکہ شریف میں خانہ کعبہ میں روز نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز کے بعد تقریباً جنازہ ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں پر تو جنازے پڑھنے کی وجہ سے دہشت گردی ہوئی تھی کہ ہم بھی نہ مر جائے، وہ گھبراتے ہیں، حالانکہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہر نماز کے بعد، تقریباً ہر نماز کے بعد، مکہ مدینہ میں بھی اور مدینہ میں، خاص طور پر حج کے زمانے میں کئی کئی جنازے ہوتے تھے، لاکھوں آدمی سے مرنا تو ہے، مقامی آدمی بھی مرتے ہیں، حاجی میں سے بھی لوگ مرتے، کا منکا آ گیا۔ تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں جنازے ہوئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی مسجد جنازے ہوئے، اور یہ بالکل غلط کام ہے۔ بہت خبر کیا، میں نے سمجھا، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے ان کو تفصیلی خط لکھا اور دلائل کے ساتھ بتایا کہ آپ اپنے فیصلے کو نظر ثانی کریں، آپ نے فیصلہ غلط، آپ مفتی ٹھیک ہے، مجتہد تو نہیں ہے۔ 5 دلیلیں میں نے ان کو لکھی کہ ان دلیلوں کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اپنے فیصلے کو نظر ثانی آپ کریں۔ آپ مدینہ منورہ اور مکہ مدینہ کی مثال مت دیں۔ وہ لوگ شافعی مذہب، ان کے نزدیک جائز، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور حنفیوں کا امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نماز پڑھی ہے مسجد میں، وہ بھی بچوں کی، کسی کے 2 چھوٹے بچے فوت ہو گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے باہر نہیں آ سکتے، شرعی عذر کی وجہ سے پڑا ہے۔ تو میں نے کہا مولانا صاحب، شرعی عذر کی بنا پر تو حنفی بھی جائز قرار دیتے ہیں، شرعی عذر کوئی تو ہو، ورنہ حنفیوں نے لکھا ہے کہ جو مسجدیں 5 وقت کی نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ صرف فرض نمازیں پڑھنے کے لیے، نفل پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نعت کھانے کے لیے، درس و تدریس کے لیے اور ایسے ہی نیک کاموں کے لیے یہاں پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، مکروہ ہے، تحریمہ ہے، تقریباً حرام۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو تو پڑھ سکتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے مشکوٰۃ شریف میں، مسلم اور بخاری میں،
صحابہ کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا تمہارا بھائی نجاشی فوت ہو گیا. نجاشی حبش کا بادشاہ تھا، مسلمان ہو گیا تھا، مرا حبش میں، حضور کو مدینے میں مطلع ہو بتایا اللہ تعالیٰ. بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا چلو تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو. تو حضور اکرم نے مسجد نبوی کی بجائے عیدگاہ میں لے گئے صحابہ کو اور وہاں جا کے جنازہ پڑھا، مسجد میں نہیں پڑھا. یہاں سے بعض لوگوں نے نماز غائبانہ کا جواز نکالا ہے جو غلط ہے. احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں. لوگ پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے وہ آپ کو معلوم ہے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. غائبانہ نماز جنازہ پڑھے گا، جنازہ سامنے نہیں پڑھے گا. علماء نے فرمایا یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے. بے شمار حضور کی خصوصیات ایسی ہیں کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتہ دے دیا گیا تھا کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھتے کہ تم مسلمان ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے جبریل کو حکم دیا تھا کہ نجاشی کی میت اٹھا کر میرے محبوب کے سامنے کر دو. صحابہ کو نظر آیا تو نہیں آیا، حضور نے تو دیکھ کر پڑھا ہے جنازہ. یہ حضور کے فضائل میں شامل ہے، بالکل صحیح ہے. تو نماز جنازہ انجو کے نزدیک غائبانہ بالکل جائز نہیں ہے. دعا مغفرت کرو اس کے لیے. بالکل نماز جنازہ غائبانہ اگر جائز اس طرح ہوتا، حضور ہر ایک کا جنازہ پڑھتے، کسی کا نماز مسجد میں نہیں پڑھا سوائے بچے، وہ بھی اتفاق ہے شریعت. اس کے علاوہ کئی صحابہ حضور کے سامنے فوت ہوئے، سب کا جنازہ آپ نے باہر پڑھا، کسی کا نماز جنازہ آپ نے مسجد میں نہیں پڑھا. اور حضور کی یہ ہدایت ہے کہ کوئی مسلمان فوت ہو جائے مجھے ضرور بتاؤ تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھوں. جس کا جنازہ حضور پڑھتے ہو اس کے لیے تو بخشش ہی بخشش ہے. اور جب کوئی ایسا مر جاتا تھا رات کے وقت یا صحابہ حضور کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، پھر جب پتہ لگتا تھا حضور کو کہ فلاں آدمی مر گیا مجھے پتہ نہیں دیا، فرما کرو اس کی قبر پر چڑھ کر میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں. حضور اس کی قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھتے تھے اس کی بخشش کے لیے. تو نماز جنازہ مسجد میں حنفیوں کے نزدیک جب جائز نہیں ہے تو شافعیوں کا فتویٰ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ شافعی غلط کرتے ہیں؟ امام شافعی کا مقلد ہے، ٹھیک ہے جائز، ان کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے غلط اجتہاد کی بنیاد شیطان نے رکھی کہ میں بہتر ہوں، حالانکہ وہ بہتر نہیں. اگر ویسے بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو مٹی آگ سے بہتر ہے. مٹی آگ سے، مٹی میں جو خصوصیات ہیں خوبیاں ہیں وہ آگ میں نہیں ہے. مٹی میں خصوصیات کئی قسم کی ہے، مثلا مٹی میں وقار ہے، مٹی میں علم ہے، مٹی میں عاجزی ہے، مٹی میں انکساری ہے. مٹی پاک کرتی ہے، نجاست کو پاک کرتی ہے. مٹی تو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، مٹی تو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے. مٹی میں تکبر، غرور، کبر و نفرت نہیں ہے، عاجزی، انکساری، علم ہے، وقار ہے. مٹی آگ میں تیز ہے، ترفع ہے، اونچا اٹھنا، یہ تکبر ہے. لہذا شیطان نے اگرائے تکبر خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں. قال ما منعك الا تسجد اذا امرت. ارے کس نے تجھے روکا ہے؟ کیوں نہیں تجھے سجدہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ خلقتنی من نار وخلقته، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. شیطان کی نظر مٹی پر گئی
اس پر نہیں گئی کہ یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بھی ہے. یہ حقیقت ہے نا پوشیدہ نہیں. بسا اوقات انسان کسی چیز کا جائزہ لیتا ہے تو ظاہریت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے اور حقیقت کو بھول جاتا ہے. تو شیطان کی نظر آدم کے رکوع کے لیے منڈی سے بنا ہے، لیکن اس پر نظر نہیں کہ خدا پہلے بتا چکا تھا کہ نہیں چاہے خلیفہ، یہ تو میرا نائب اور میرا خلیفہ ہے. تو درجہ خلیفہ کا بڑا ہے یا اس کا جو خلیفہ نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات، شیطان کے سامنے اتنا حسد ہوا آدم علیہ السلام کی فضیلت کا حسد، اتنا اس کے دل کے اندر سما گیا کہ یہ بھی یاد نہیں رہا اسے، اور اس طرف بھی نظر نہیں گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقت الآدم بیدیّ، ہم نے آدم کو خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. ونفخت فیہ من روحی، ہم نے اپنی روح اس کے اندر داخل کی ہے جس نے اس کے جسم کے مٹی کے جرموں کو آفتاب اور ماہتاب بنا کے رکھ دیا. ہم نے اپنی روح اس کے اندر داخل کی، یہ بھی نظر نہیں آیا شیطان میں. سب سے بڑی بات، شیطان کتنا اندھا ہو گیا آدم علیہ السلام کی دشمنی میں بلا وجہ. کیسا حسد ہوا کہ اسے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ نور جھکا ہوا ہے تو نار کیوں نہیں جھکتی ہے؟ کہ نور تو جھکا ہوا ہے، سارے فرشتے نورانی ہے، یہ تو جھکے ہیں اور میں تو آگ ہوں. جب نور جھکتا ہے تو آگ کو بھی جھکنا چاہیے. نہیں، یہ انسان کے اندر تکبر ہے. اللہ پاک قدرت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جنت میں جانا تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے. یہ تکبر ایسی لعنت ہے جو انسان کو ہمادار بنا دیتی ہے، حالانکہ کچھ نہیں. تو شیطان متکبر ہوا، اجتہاد غلط کیا. آدم علیہ السلام کا ایسا دشمن ہوا کہ پوری نسل انسانی کا دشمن بن گیا. آج یہ سب آیتیں آ رہی ہیں غور. آج اس موضوع کو میں نے صرف رمضان شریف کی وجہ سے اس کا انتخاب کیا ہے کہ یہ مہینہ نفس پر قابو پانے کا ہے، شیطان پر قابو پانے کا ہے. اور وہ بھوک اور پیاسی سے قابو پا سکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی رضا خوشنودی کے لیے صحیح طور پر روزہ رکھا جائے. روزے کے فضائل کو آپ جانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بات سنی تو کیا کہا؟ قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. جنت میں جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، بھاگ جا، دور ہو جا. ایسی جگہ پر رہ کر تجھے یہ دیکھ نہیں دیتا ہے کہ تو تکبر کرے. فاہبط منها، اتر جا نیچے، یہاں سے نکل جا یہاں سے. یہاں رہ کر تکبر کرتا ہے. انک من الصاغرین، تو تو ہے ہی دلیلوں میں سے. صاغر کہتے ہیں جو انتہائی دلیل ہو. صاغرین اس کی جمع ہے. انک من الصاغرین، ہمارے حکم کی نافرمانی کر کے تو ذلیلوں میں سے، حقیروں میں سے، انتہائی پست رہنے والوں میں سے. دیکھو اب جب دیکھا کہ جنت سے نکالا جا رہا ہوں تو پھر بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، تائب نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، نادم نہیں ہوا، معافی نہیں مانگی. اسی وقت سیدھا کر دیتا تو بات بن جائے. لیکن حسد اتنا تھا، اس حسد سے خدا بچا. جب کوئی انسان کسی سے حسد کرتا ہے تو اس حسد سے اس کے انتہائی برائی کا خواہش مند ہوتا ہے، انتہائی نقصان پہنچانے کی خواہش. حسد سے بچنا تمہارا کام نہیں ہے، ہماری پناہ مانگا کرو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
تم حاسد کے حسد سے نہیں بچ سکتے. یہ دو صورتیں پڑھتے رہا کرو, اللہ تعالیٰ کی حفاظت تمہارے سامنے آ جائے گی. حاسد کا حسد تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, اپنے حسد کی آگ ہی میں جلتا رہے. اور یہ بھی حضور نے فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی سے کھائے. کبھی کسی سے حسد نہیں. بجائے معافی مانگنے کے, نازل ہونے کے, شرمندہ ہونے کے, شیطان نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون. ٹھیک ہے, تم نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے, نکال دیا ہے, اب مجھے بھی مہلت دے. کب تک؟ قیامت کے اس وقت تک جب مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکلیں گے, اس وقت تک مجھے زندہ رکھ. کہا چلیے اب سن لو زندہ رکھنے کی وجہ. قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. جس کی وجہ سے تم نے مجھے ذلیل و خوار کیا ہے. یہ خدا سے لڑا ہے, خدا سے جھگڑا کر رہا ہے. فبما اغويتني, اغوا کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کسی کو گمراہ کرنا, اور ایک معنی یہ ہے اغوا کے, ایک معنی یہ ہے کسی کو ایسا حکم دینا جس پر وہ عمل کرنا پسند ہی نہ کرے. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ سزا نہیں کرے. پھر اغوا کے یہ بھی معنی ہے کہ حکم کی نافرمانی پر اس کو سزا دینا. اغوا کے تین معنی صاحبان لغت نے. یہاں دو معنی ٹھیک بیٹھتے ہیں شیطان پر, کہ شیطان کو یہ احساس ہوا, اپنی غلطی کا تو احساس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا حکم ہی کیوں دیا ہے کہ جو مجھے ماننا نہیں تھا. تو خدا سے لڑنا, ساری ذمہ داری خدا ہی پر ڈال جائے. اور یہ بھی بات ہمارے لوگوں کی بھی عادت ہے, کام غلط ہم خود کریں اور خدا کی ذمہ داری. اللہ کا مزدور ہی تھا, اللہ کا مزدور یہ کب تھا کہ تم کوئی برائی کرو. جب اس نے برائی سے روکا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی برائی کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو برائیوں سے روکتا ہے. تمام رسولوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے بھیجا ہے, تو وہ کسی برائی کرنے کا حکم کیسے دے گا؟ یہ اللہ کو منظور ہوگا تو ہم یہ کام ہی نہ کرتے. لو اب ساری ذمہ داری خدا پہ جاتی. یہ بھی شیطان نے سکھایا ہے. ایسا کہنے والے بھی شیطانی کے گروپ سے جائے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ ماننے والے, اس کی ابتدا شیطان نے کی ہے, لہٰذا وہ لوگ بھی شیطان کے بھائی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے. مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے. یعنی نفخ ثانی, پہلا سور پھونکے گا حضرت اسرافیل تو زندہ لوگ سارے مر جائے. دوسری دفعہ پھونکے گا تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کر زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف چل پڑے. شیطان نے موت سے بچنا چاہا کہ میں نہ مروں. کہنے لگا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے. قبروں سے تو نفخ ثانی پہ اٹھیں گے, پھر تو موت بھی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, انک من المنذرین الی موت معلوم, تجھے تو زندہ رکھوں گا لیکن پہلے نفخ تک جب نفخ سور پھونکیں گے اسرائیل اور ہر جاندار مرے گا, تم وقت تو بھی اسی وقت مرے گا. موت تجھے بھی آئے گی, تو موت سے بچ چھوڑ سکتا ہے. اللہ خدا کے ساتھ مقابلہ فرمایا دوسرے نفخ پر تو بھی مر کے زندہ ہو کر اٹھا گا. اللہ نے فرمایا کالا انذرنی, کالا انک من المنذرین, ہاں جاؤ ہم تم زندہ رکھیں گے. جب ایک وقت مقررہ تھا اور وہ پہلا وقت ہے جب سب مر جائے گے. نفخ اول, نفخ کہتے پھونکنا سو. کالا فبما اغويتني, جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے, مایوس کر دیا ہے, راندہ درگاہ کر دیا ہے. اب میں اس کو اور اس کی نسل کو نہیں چھوڑوں. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ,
جو تم نے سیدھا راستہ بنایا ہے نا، میں اسی راستے پر آ کر بیٹھوں گا اور برقراؤں گا۔ اولاد آدم کو کیسے برقراؤں گا ذرا غور کیجیے، یہ شیطان کا قصہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ جس کی وجہ سے تم نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے، سزا دی ہے، جنت سے نکال دیا ہے، اب میں نہ اس کو چھوڑوں گا نہ اس کی اولاد کو چھوڑوں گا۔ دائیں طرف سے بھی آؤں گا بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا بہکاؤں گا، سامنے سے آؤں گا بہکاؤں گا، پیچھے سے آؤں گا بہکاؤں گا، اور تو دیکھے گا کتنے بہک جاتے ہیں اور میرا کہنا مانتے ہیں، اور جو میرا کہنا مانیں گے وہ میرے ہوں گے، جو تیرا مانیں گے وہ تیرا ہوں گے۔ یہ خدا کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ فرمایا ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار بندوں کی شکل میں دیکھے گا، اکثر ناشکرے بنا تیرے نافرمان بنا۔ اور یہ سب دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب شیطانی کھیل ہی ہے جو ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال یخرج منها مذموما مدحورا، فرمایا ارے ٹھیک ہے جا، نکل جا یہاں سے، ذلیل ہو کر، خوار ہو کر، لالا ہو کر، ذلیل ہو کر نکل یہاں سے۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرا کہنا مانے گا، تم کو بھی اور تیرے سارے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا، ایسا عذاب دوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے۔ خدا بھی چاہتا تھا کہ حق اور باطل کی آمیزش آخری وقت تک رہے، شیطان کو اس لیے مہلت بھی دی تھی، شیطان کو مہلت بھی دی تھی، اس کی اپنی مرضی یہی تھی کہ حق اور باطل کی آمیزش رہے ازل سے، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے اپنے کلام میں، سجدہ کا رہا ہے ازل سے ابد، شرار بو لہبی چراغ مصطفی سے چراغ بو لہبی۔ مصطفی اور ابو لہبی ہمیشہ ٹکراتے رہے ہیں، یزیدی اور حسینی ٹکراتے رہے ہیں، حق و باطل ٹکراتے رہے ہیں، حق والوں کا امتحان ہر دور میں ہوتا رہا ہے، باطل والوں کا آخر کا شکست ہی ہوتی رہی ہے، ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں، حق کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے اور اب بھی رہے۔ یہ آزمائش ہو رہی ہے ہماری، اسلام نہیں مٹ سکتا، مٹ تو ہم رہے ہیں، مٹ رہے ہیں وہ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایسے ایسے مسلمان اس وقت موجود ہیں جن کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع ملا۔ ابھی کل ہی میں نے ایک شخص کو فون کیا، میں نے کہا تمہارے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ مکہ مدینہ میں کیا رکھا ہے، وہاں میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں تو لندن اور امریکہ میں جاؤں گا۔ میں کہا لندن امریکہ میں کیا رکھا ہے، مکہ مدینہ میں کیا نہیں ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کہتا ہوں، سعودی ایمبیسی ہی کے ملازم کہتے ہیں۔ میں نے کہا تو مسلمان ہے؟ کہتا ہاں۔ میں نے کہا یہ جو تو مسلمان بنا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس جیسا بھی اسلام تم نے اپنایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ لندن سے آیا ہے یا امریکہ سے آیا ہے؟ ارے بس تو اسلام مسلمانوں کے لیے مکہ مدینہ ہی سے آیا ہے، سب کچھ مکہ مدینہ ہی میں ہے، لندن اور امریکہ میں کچھ نہیں ہے سوائے تباہی اور بربادی۔ کس طرف رخ کیا ہوا ہے مسلمانوں؟ اللہ جیسے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ اس کے بعد وہ ایسا خاموش ہوا، مجھے میں کافی دیر تک بولتا رہا، اور برا بھلا کہتا رہا، سنتا رہا، کوئی میری شرم کی بات۔ ساری دنیا کے مسلمان اگر آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اسلام کے خلاف بھی کام کرتے ہیں لیکن مسلمان کہتے ہیں، یہ اسلام مسلمان کہلانے کا شرف کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ مکہ سے مدینہ سے حاصل ہوا ہے، یہ لندن اور امریکہ سے حاصل ہوا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا آخر وقت میں اسلام جہاں سے آیا تھا وہی لوٹ کر چلا جائے گا، سب کچھ وہی ہے۔ اس امریکہ اور جو نصارہ نے مسلمانوں کو ایسا گمراہ بے دین کر دیا کہ ان کو یہ بے دینی اچھی لگتی
کی اور اسلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہ. خدا نے کہہ دیا ہے کہ جو شیطان تیرا کہنا مانے گا تجھے اور تیرے سب ماننے والوں کو جہنم سے بچ. ایک آیت میں یاد آئی سورہ قاف میں 26واں پارہ. دیکھیے قرآن پڑھیے تب قرآن سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ نقول لجہنم هل امتلأت. جب ہم جہنم سے پوچھیں گے بھر گئی. یاد رکھیے آخرت کی ہر چیز میں زندگی ہے. وہاں کا پانی بھی بولتا ہے, وہاں کے پھل بھی بولتے ہیں, درخت بھی بولتے ہیں, پتے بھی بولتے ہیں. جہنم بھی بولتی ہے, جنت بھی بولتی ہے, سنتی بھی ہے, سناتی بھی ہے. وہاں پر موت نہیں ہے, زندگی ہی زندگی ہے. اگر وہاں بھی موت ہوتی جس طرح خدا کے رسول نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا ہے اب دنیا جیفت والناس کلاب. ارے دنیا مردار ہے اور لوگ کتے ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے. یہ میں نے نہیں کہا. جو آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں اور دنیا ہی ان کے سامنے ہے, انہوں نے فرمایا یہ تو کتے ہیں. جیسے مردار کو کتے چھوڑ جاتے اسی طرح یہ کتے اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے. اور مردار کو مردار اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں سے بدبو آتی ہے یا شراب آتی, نہیں, وہ مر گیا, مردنی ہے. جنت کی کوئی شے نہیں ملے گی ظالم بتانا ہر وقت. وہاں زندگی ہی زندگی ہے. وہاں کی چیزیں باتیں بھی کرتی ہیں, سنتی بھی ہیں, سناتی بھی ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا یہ کیوں فرماتا ہم جہنم سے پوچھیں گے حل امتلأت ہے, بھر گئی ہے. جہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ استفہام مطلب ہے تو بھر گئی ہے نا, ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ بھر دیں گے تجھے. گویا جہنم سے تحقیق کروائی جا رہی ہے. جنت کیا جواب دے دی حل من مزید, حل من مزید. کوئی اور ہے تو وہ بھی بھیج دے, کوئی اور. جہنم کی باتیں اللہ قرآن ہے سورہ قاف 26واں پارہ. جنت بھی باتیں کرے گی. حدیث میں آتا ہے جنت سے بھی سنا, جنت شکایت کرے گی کیا پروردگار تو نے جہنم سے وعدہ کیا تھا بھرنے کا, اس کو تو نے بھر دیا, اور مجھے بھی بھرنے کا وعدہ کیا تھا, مجھے ابھی تک تو نے نہیں بھرا ہے. تو حضور فرماتے اللہ ہے کہ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھرنے کی. گویا خدا کی تخلیق کا مرحلہ وہاں پر بھی جاری ہے, ختم نہیں ہوا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا مطالبہ بھی پورا کر دے. بلا اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو تو نکال دیا, اسے تو جنت سے خارج کر دیا, اور کیا ہوا بتا یا آدم اسکر بھیا آدم اسکر انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اے آدم و حوا رہو جنت کے اندر, تم دونوں یہاں رہو جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو ایش جنت جی کے اندر رہو, مگر بلا تقربا هذه الشجرة. یہ ایک درخت ہے, اس کے قریب مت جانا, یعنی اس کا پھل مت کھانا. فتکونا من الظالمین. اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو یاد رکھو تم اپنے اوپر زیادتی کرنے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے, تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. رہو اس جنت میں, کھاؤ پیو, ہر چیز کھاؤ پیو, مگر اس درخت کا پھل مت کھانا, اس درخت کے قریب بھی مت جانا. اگر تم چلے گئے تو تم خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے بچ جاؤ. شیطان نے تو قسم کھائی تھی کہ میں انہیں بھی نہیں چھوڑوں گا, اس کے اولاد کو بھی نہیں چھوڑا, اس کا کام شروع ہو جائے. ذرا غور کرنا. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بالغرور
حضرات گرامی، شیطان نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت میں رہ رہے تھے آدم و حوا، اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وسوسہ کیسے ڈالا؟ شیطان کو تو نکال دیا تھا جنت، اسے زمین پر اتار دیا گیا تھا، آدم و حوا جنت میں تھے۔ بات کہتے ہیں جنت بھی اس وقت نیچے ہی تھی، عدن کے ملک میں۔ شیخ رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میں ایسے ہی لکھا ہے۔ حقیقت حال اللہ بہتر جانا، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، شروع سے پیدا ہے۔ اگر پیدا نہ ہوتی تو آدم و حوا کو کیوں حکم ہوتا جنت میں رہو کھاؤ پیو؟ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ کیسے ڈالا؟ بعض کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے تک آ گیا، آدم و حوا کو بلایا اور ان سے کہنے لگا یہ جو خدا نے تمہیں روک دیا ہے نا اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، یہ تمہیں اچھا نہیں کیا خدا نے۔ دراصل خدا تم کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ جنتی میں رہو۔ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تمہاری خوبیاں اور خصلتیں فرشتوں جیسی ہو جائیں گی، پھر تم ہمیشہ یہی رہو گے۔ یہ دھوکہ دیا اور دھوکہ بھی دیا۔ وقاسمہما، خدا کی قسم کھا کر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ، میں نے تمہارا بڑا قسم کھائی خدا کی۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی، اب جو بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے شیطان کا ہے۔ ہر برائی کا آغاز شیطان سے ہوا ہے، ہر برائی کا آغاز شیطان سے۔ اجتہاد بھی غلط اس نے کیا، تکبر بھی اس نے کیا، جھوٹی قسم بھی اس نے کیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان سانپ کے منہ میں بیٹھ کر جنت کے اندر آ گیا۔ میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا، یہ ہے روایت میں نے پڑھی ہے، کل بھی پڑھی ہے، روزانہ پڑھتا ہوں، پہلے بھی بہت عرصہ ہوا پڑھ چکا ہوں۔ یہ تو یہ غلط ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے مفسرین کرام نے کہا نہیں یہ سب روایات صحیح نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دی تھی تو طاقت بھی دی تھی، اسے کہہ دیا تھا کہ ہاں جس طرح تیرا جی چاہے تو بہکا، ہر طرح کی سہولتیں ہم تجھے عطا کر دیتے ہیں، تو جس طرح چاہے بہکا لوگوں کو۔ اور شیطان نے بھی کہا ثم لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے میرے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ خود کہا شیطان بہکا جس کو جی چاہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تیرے کام نہیں۔ آئیے میرے بندے کون ہیں؟ جن کی خدا عبادت کرے، جن کو خدا بچائے، جو خدا کی طرف لپک کر جائے۔ قرآن میں آتا ففروا الی اللہ، ہر حالت میں خدا کی طرف بھاگو، ہر حالت میں خدا کی طرف بھاگو۔ پیغمبر نے یہی ہمیں حکم دیا ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو اس کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے والا آیا ہوں، کھلا کھلا، مصیبت کے وقت خوشی کے وقت کوئی بات ہو ففروا الی اللہ، خدا کی طرف جاؤ، ہر حال میں خدا کی طرف جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو جس طرح بہکا ہم کی ساری قوتیں دیتے ہیں، تو کس طرح بہکایا؟ مفسرین نے فرمایا دور ہی سے، جتنا دور شیطان تھا وہیں سے اس کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہیں سے اس نے اپنا اس طاقت کو استعمال کیا اور شیطان یہ حضرت حوا کے دل میں، آدم کے دل میں یہ بات ڈال دی، اور آدم و حوا دونوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شیطان ہمیں بات کہہ رہا ہے اور خدا کی قسم بھی کھا رہا ہے۔ اب کوئی بھی انسان ہو جب خدا کی قسم آپ کھائیں گے تو یقین تو کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا ہے، جنہوں میں اسی تفسیر کی بتایا جائے کہ
ان کے جو غلام تھے اس زمانے کے خریدے ہوئے، انہوں نے آزاد ہونے کے لیے ایک عجیب طریقہ بنا لیا. نمازیں خوب پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت عباس جس غلام کو اس طرح نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے اسے آزاد کر دیا. اب غلاموں نے کہا لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کے تو آزادی ملتی، چلو آزادی حاصل کرو. کسی نے کہا حضرت عباس آپ یہ کیوں کو آزاد کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو حضرت عباس نے فرمایا خدا کے نام سے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، قربان جائے. میں خدا کے نام سے دے رہا ہے، میں اب کیا کروں. اب جو قسم خدا کی اللہ کی قسم کھائے گا وہ چاہے جھوٹا ہو اندر سے ماننا پڑتا کہ شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شیطان خدا کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. تو جھوٹی قسم کھانا بھی شیطان نے سکھایا ہے. بھائی خدا کا خوف. قرآن میں اس قسم کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یاد رکھیے. ایک قسم ہے اس کا نام رکھا یمین لغو، لغو قسم کی قسم ہے. یہ بےہودہ بیکار، اور اس سے مراد وہ شخص ہے جو بار بار ایسی قسمیں کھاتا رہتا ہے. عادت ہو گئی ہے قسمیں کھانے کی، ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے کے قسمیں کھاتے چلا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا ان کا اس کا لا یؤاخذکم اللہ باللغو، یہ لغو ہے، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن یہ عادت اچھی نہیں ہے. ہر وقت قسمیں مت کھایا کرو. حضور نے فرمایا جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. اور دوسری قسم کی قسم جو ہے اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے غم. وہ ایسی قسم ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعے کے متعلق ذہن رکھیے، کسی گزرے ہوئے عمل جو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے خیال کے مطابق اس گزرے ہوئے واقعہ کو سچ سمجھ کر خدا کی قسم کھا لی بزوم خیش. اپنے خیال سے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن ہم نے اس کو سچ سمجھ کر اللہ کی قسم کھا لی. تو اللہ نے فرمایا ایسا قسم کھانے والا گناہ گار ضرور ہو جاتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے تحقیق کی قسم کھا لی ہے. کفارہ نہیں، کفارہ پھر بھی نہیں گناہ گار. تیسری قسم ہے قسم منعقدہ. یہ وہ قسم ہے جو ارادے کے ساتھ قصد کے ساتھ آئندہ آنے والے معاملے کے بارے میں قسم کھا لے. وہ قسم منعقدہ ہے. اگر وہ سچ ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹی ہے تو اس کا کفارہ دینا پڑے. بلکہ ایسی قسم منعقدہ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اچھے کام پر قسم کھا لی ہے، کسی اچھے کام پر قسم کھا لی ہے تو یہ قسم اس کی جائز نہیں ہے. اس کو فوراً قسم توڑ دینی چاہیے اور وہ نیک کام کر لینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے. مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے میں اپنے بھائی سے خدا کی قسم اللہ کی قسم اپنے بھائی سے بات نہیں کروں، یہ قسم صحیح نہیں. قسم تو ہو گئی لیکن اس کو فوراً توڑ دو. حضور نے فرمایا نیک کام کے بارے میں قسمیں مت کھاؤ، وہ کام کرو. یہ مت تو بھی کام میں نہیں کروں گا اور وہ نیک ہو. ایسے نیک کام پر قسم کھائی ہے تو توڑ دو قسم کا کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا ہے؟ 7ویں سپارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیجیے، پہلا ہی اس میں کفارے کا ذکر آتا ہے. کیا ہے فَكَفَّارَتُهُ اطعام 60 مسکینہ. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 20 مسکینہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا. من اوسط ما یطعمکم اہلکم، کھانا بھی ایسا جو تم خود کھاتے، جو گھر والوں کو کھلاتے ہو. لوگ تو خدا کے نام کی اچھی چیز شاعری دیں گے، دینے والے دیتے اچھی دیتی، لیکن ہماری عادت ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگی ہمیں اللہ کے ہاں مسجد میں دیا. تو اللہ نے فرمایا قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ایسا کھانا جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ کھانا کھلانا ہے، ردی قسم کا نہیں.
اور قسمتوں یا پھر اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ. یہ تو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے. جو کھانا نہیں کھلا سکتا 10 مسکینوں کو کپڑے کیسے پہنائے گا؟ اور رقبۃ یا کسی غلام کو خریدو اور آزاد کر دو. یہ تو موقع حضور نے ختم کر دیا دنیا سے غلام کی فروخت فروخت. تو جب تینوں کاموں میں سے کوئی نہ کر سکو تو پھر کیا ہے 3 دن کے روزے رکھ لو. یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا 3 دن کے روزے رکھ لو. یہ خدا کا حکم ہے 7ویں سپارے کے پہلے صفحے پر لکھا. تو شیطان نے سب سے پہلے جھوٹی قسم کھائی. آدم علیہ السلام کو وہم بھی نہیں تھا کہ یہ شیطان خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. اس لیے ان کو یقین کرنا اور اس طرح کا پھل کھا لیا جا کے. اور کہنے کے شیطان نے جو کہا کہ ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو شیطان ان کو اوپر سے نیچے کھینچ لایا. انہیں بڑے مرتبے سے نیچے لے آیا دھوکہ دے کر. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. پھل جب کھا لیا تو مجھے کیا لگا شیطانی لباس اتر گیا، مہمانی لباس اتر گیا. جنت کا لباس جو آدمی حفاظت کر رکھا تھا وہ اتر گیا اور دونوں دوسرے کے سامنے ننگے ہو. آج تک انہوں نے اپنے اس ننگے پن کو دیکھا ہی نہیں تھا جب تک جنت میں تھے. نہ یہ پتہ تھا کہ یہ چیزیں کیا ہے، اس کے مطلب کوئی علم نہیں تھا. یہ پہلا موقع تھا. فلما ذاق الشجرة، جیسے ہی انہوں نے اس طرف کا پھل کھایا شیطان کے خدا کے قسم پر یقین کر کے بدت لہما سوآتہما، تو ان کے چھپانے والی جگہیں جو تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی. سمجھ رہے آپ؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو گھبرا کرتے یہ کیا ہو گیا؟ غم ہو گیا، انتہائی بے غم ہو گیا. گھبرائے جنت میں جو بھاگے بھاگے پھرے دونوں، اور وہ پتے درختوں کو توڑ توڑ درخت، جس درخت کے پاس جاتے درخت ہی اونچا ہو جاتا. آخر یہ انجیر کا پھل جو تھا یہ لٹک آیا، نیچے جھکا. اس کے لمبے لمبے پتے توڑ توڑ کر انہوں نے اپنے جسم کو ڈھکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انجیر کو وہ شرف بخشا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا انجیر بھی جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے جو تمہاری ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے. وقت ہو گیا ہے بھائی، انشاءاللہ آئندہ صبح یہی سے شروع کروں گا. تو سب سے پہلے ننگا کرنے والا انسان کو یہ شیطان ہے. آج جو لوگ ننگے ہونا پسند کرتے ہیں ہوٹلوں میں کلبوں میں، اور جیسے وہاں بنارس میں دوارکا کے موقع پر ہندوؤں کا اشنان ننگا ہوتا ہے، اور آج تو اسلامی ثقافت کے نام پر جو ثقافت چل رہی ہے اس میں جب تک پوری آنی نہ ہو تو گرمی ہی پیدا نہیں ہوتی. ہاں یہ جو ننگا پن پسند کرتا ہے آدمی، یہ بھی شیطان ہی کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے. آئندہ جمعے میں آپ دیکھیں گے کہ لباس کے بارے میں خدا نے کیا حکم دیے ہے، اور یہ کتنا اہم موضوع ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑی شروع کیا گیا ہے. امید ہے کہ آپ آئندہ جمعہ اور بھی آئیں گے تاکہ یہ مضمون ختم ہو جائے. اب میں ختم کرتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی محمد